کل کے درس میں یہ آیت آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص دعوت اللہ اس عمل کو کرتا ہے، اس سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے کہ اللہ کی طرف کسی کو دعوت دے، توحید کی دعوت دے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن دعوت اللہ میں آدمی کے لیے بہت زیادہ مشکلات بھی پیش آتی ہیں، جیسا کہ سب سے زیادہ دعوت اللہ کا کام نبیوں نے کیا ہے۔ انبیاء کرام کو کیسی کیسی تکلیفیں آئیں کہ جن کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بعض نبیوں کو زمین میں گاڑ کر سر پر آرا رکھ کر چلا کر 2 ٹکڑے کر دیا، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا زیادہ مارا جاتا کہ لوگوں کو یقین ہو جاتا کہ یہ مر گئے، اور ان کو اٹھا کر گھر بھیج دیتے۔ جب ان کو 1-2 دن کے بعد ہوش آتا، اٹھ کر پھر دوبارہ دعوت اللہ شروع کر دیتے۔ اور اسی طرح آخر کار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی دعوت اللہ کے کام کو کیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے راستے میں دعوت اللہ کے کام میں جتنی تکلیفیں دی گئی ہیں، لا یوزا احد، اتنی تکلیفیں کسی کو نہیں دی جتنی مجھے دی گئی۔ تو اب اصول اور قانون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو دعوت اللہ کا کام تو بہت اچھا ہے کہ تم کسی کو کلمے کی دعوت دو، کسی کو دین کی دعوت دو، تو آگے سے جو لوگ ہوتے ہیں، ایک تو ہوتے ہیں مشرک، ایک ہوتے ہیں کافر، ایک ہوتے ہیں کہ بے دین لوگ ہیں۔ آپ کسی بے دین آدمی کو دعوت اللہ کر رہے ہیں، آپ اس کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، تو آگے سے بڑی کڑوی کسیلی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ مارتے بھی تھے پہلے لوگ، صحابہ کرام کے حالات آپ نے دیکھے، کس طریقے سے انہوں نے تکلیفیں اٹھا کر دین کا کام کیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ دین غالب ہوا، اور غالب ہو کر پھر آہستہ آہستہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دین جو ہے ایک غریب ہو کر نکلا تھا عرب سے، لیکن پھر آئندہ ایک زمانے میں جا کر یہ غریب ہو جائے گا، یعنی اوپرا ہو جائے گا۔ لوگ دین پر عمل کرنے والے کو بڑا سمجھے گا، یہ کیسا آدمی داڑھی رکھی ہوئی ہے، ایسے کرتا شلوار پہنا ہو، بڑا عجیب سمجھے گا۔ تو دعوت اللہ جب آدمی کرتا ہے، بڑی کڑوی کسیلی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ بعض اوقات آدمی کو طیش آتا ہے، چونکہ انسان ہے، اس کے اندر بھی خون ہے، اور جب اس کو طیش آتا ہے، غصہ آتا ہے، دل چاہتا ہے کہ یہ جو آگے سے بک بک کر رہا ہے، میں دعوت اللہ کر رہا ہوں، میں دین کی دعوت دے رہا ہوں، آگے سے بکواس کر رہا ہے، دل کر رہا ہے 2-4 مکے اس کے ماروں، گالیاں دوں اس کو، دل چاہتا ہے۔ لیکن فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر ابھارے تجھ کو شیطان، ابھارنا کہ دعوت اللہ کرتے ہوئے شیطان تجھے کہے کہ اس کو ذرا جواب دو، ذرا لگ پتہ جائے، تو فرمایا نہ، فاستعذ باللہ، پناہ مانگ لو اللہ کی پناہ مانگ لو۔ دعوت اللہ کرنے والے کو کسی کو آگے سے بدتمیزی کرنا، کسی کو گالی دینا، کسی مارنا ہاتھ سے، یہ شایان شان نہیں ہے۔ دعوت اللہ کرنے والے کا کام ہے، اگر کوئی اس کو آگے سے برا بھلا بھی کہے، اس کا برداشت کرنا، صبر کرنا، اور اللہ سے دل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہے۔ اب تبلیغی جماعت کے اندر جو لوگ جاتے ہیں، جو ساتھی جاتے ہیں، وہ کوئی کمزور نہیں ہوتے، ماشاءاللہ بڑے گھرانوں کے لوگ، پڑھے لکھے اور طاقتور بھی ہوتے ہیں، مالی لحاظ سے ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، اگر وہ چاہیں تو ٹھیک ٹھاک بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن صرف اللہ کی رضا کے لیے معاف۔
تو فرمایا پناہ مانگو اللہ کی، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور کرتے ہوئے دیکھو، اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن، سورج، چاند، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم دن رات دیکھتے ہیں، رات بھی ہوتی ہے، دن بھی ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے۔ پھر سورج اور چاند ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا بے حد اور بے حساب مخلوقات کو فائدہ ہے۔ سورج سے غذائیں پکتی ہیں، چاند سے ان میں لذت پیدا ہوتی ہے، اور ستاروں سے ان میں رنگت آتی ہے، یہ سب فائدے کی چیزیں۔ لیکن اس کے باوجود انسان ایسے بے وقوف ہیں کہ کئی لوگ سورج کو سجدہ کرتے، چاند کو سجدہ کرتے۔ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج نکلنے کا وقت ہو جائے تم نے نماز نہیں پڑھنی، سورج غروب ہونے کا وقت ہو تم نے سجدہ نہیں کرنا، کیونکہ اس وقت کافر سجدہ کرتے، مسلمان کا کام نہیں ہے کہ سورج کو سجدہ۔ فرمایا لا تسجدوا للشمس، نہ سجدہ کرو سورج کو، نہ چاند کو، سجدہ کرو اللہ کو، وہ جس نے پیدا کیا ہے ان کو، اگر ہو تم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سورج چاند کیا چیز ہے؟ ان کو پیدا کرنے والی ذات کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور سورج چاند حالانکہ کتنے بڑا وجود رکھتے ہیں، لیکن انسان چھوٹا سا وجود رکھ کر اس کو اختیار زیادہ ہے سورج چاند سے۔ کیوں کہ سورج آپ دیکھ رہے ہزاروں سال سے ایک جگہ سے نکلتا ہے، چلتے چلتے دوسری جگہ غروب ہو جاتا ہے، ہمیشہ ایسے کر رہا ہے۔ لیکن انسان کو ایسے کیا اللہ نے کہ انسان جہاں چاہتا ہے چلتا ہے، اٹھ کے چل پڑتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرح، جب چاہتا ہے سو جاتا ہے۔ سورج کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ادھر کو تو چلتا ہے کبھی ادھر کو بھی چل پڑے، ایسا نہیں کر سکتا۔ تو انسان کو اختیار زیادہ ہے، لیکن پھر بھی بے وقوف انسان بن جاتے ہیں اور سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ فرمایا فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اگر وہ تکبر کریں کافر، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، بس وہ مخلوق یعنی فرشتے جو تیرے رب کے پاس ہیں وہ تسبیح کرتے ہیں اس طرف اللہ کی رات کو اور دن کو، وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ نہیں تھکتے۔ ایسی مخلوق ہیں جو تھکتے نہیں، ہمیشہ اللہ کی حمد و ثنا تعریف کرتے رہتے ہیں۔ اور اس اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، بے شک تو دیکھتا ہے زمین کو دبنے والی، کہ زمین بالکل خشک ہوتی ہے، دبی ہوئی، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ، کہ جب اس پر پانی اتارتے ہیں، اہتزت، حرکت کرتی ہے، وربت، اور پھول جاتی ہے۔ إِنَّ الَّذِي أَحْيَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک وہ ذات جس نے زندہ کیا ہے زمین کو، وہی زندہ کرے گی مردوں کو، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ زمین مردہ کے اندر سے فصلیں پیدا کرنے والی جو ذات ہے، جو یہ کر سکتی ہے، وہ زمین کے اندر سی قبروں سے مردوں کو بھی ایسے ہی زندہ کر کے دکھا، اور وہ ہر چیز پر کھاتے رہے۔ آخری آیت میں فرمایا ان الذین یلحدون فی آیات لا یخفون علینا، بے شک جو لوگ الحاد کرتے ہیں، توجہ سے ذرا سنیے گا اس بات، کیونکہ یہ جدید دور کی بات ہے۔ بے شک جو لوگ الحاد کرتے ہیں یعنی ٹیڑھا چلتے ہیں ہماری آیتوں میں، لا یخفون علینا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم سے مخفی نہیں ہے، وہ ہم سے مخفی نہیں ہے۔ الحاد کیا ہوتا ہے؟ لفظی ترجمہ الحاد کا ہے ٹیڑھا چلنا۔ کیا مطلب؟ سارے ادھر کو جا رہے ہیں، ایک آدمی اکیلا ہی ادھر کو جا رہا ہے، سارے الٹے رخ پر چل رہے ہیں۔ تو اس کی تفسیر کیا ہے؟ یہ ہے لغوی معنی۔ تفسیر یہ ہے کہ ساری امت نے قرآن پاک کی آیات کی تفسیر ایک کی ہے، اور وہ علیحدہ ہی اپنی تفسیر ہانکتا ہے، چلاتا ہے۔ جیسا کہ اس دور کے اندر غامدی ایک گمراہ ترین انسان پاکستان میں رہا ہے، بہت عرصہ لوگوں کو گمراہ کرتا رہا، غلط نظریات بتاتا رہا، اب وہ بھاگ گیا یہاں سے۔ تو ایسے لوگ جو قرآن پاک کی آیات کی غلط تفسیر اور تشریح کریں، فرمایا یہ الحاد ہے۔ ایسے لوگوں سے خبردار رہے آپ کہ کبھی بھی ایسے لوگوں کی تفسیروں پر اعتماد نہ کریں، بلکہ جو تفاسیر نقل در نقل آ رہی ہیں پوری امت نے کی، بس اس پر اعتماد کریں۔ افمن یلقی فی النار، کیا پر جو شخص ڈالا جاتا ہے جہنم میں بہتر ہے، یا امن یاتی آمن یوم القیامہ، یا وہ شخص جو آئے گا امن والا قیامت کے دن۔ اعملوا ما شئتم، عمل کرو تم جو تم چاہو،
انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ اللہ ان کاموں کو جن کو تم کر رہے ہو دیکھنے والا ہے، یعنی تم کر لو۔ اللہ تعالیٰ یہ اعملوا ما شئتم کا مطلب خوشی سے نہیں اللہ کہہ رہا جو مرضی کرتے رہو، نہیں، غصے سے کہہ رہا ہے کر لو تم نے جو کرنا ہے، پھر اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے تو پھر حساب وہ خود ہی تم سے لے لے گا۔ اس لیے میرے دوستو، اس کے گزرے دور میں، پرفتن دور میں، قرب قیامت کے دور میں، یہ میڈیا بھی فتنہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں ایسے تیزی سے فتنے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جاتی اس کے دانے بکھر جاتے، ایسے تیزی سے فتنے آئیں گے۔ تو آج میڈیا پر اور نیٹ پر ایسے ایسے گمراہ لوگ بیٹھ کر لوگوں کو لیکچر دے رہے ہیں، دین کی باتیں بتا رہے ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، فرمایا ذلو فاذلو، ایسے ایسے لوگ دین کی باتیں تمہیں بتلائیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، تمہیں بھی گمراہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی اور عمل کی حفاظت فرمائے۔